الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. سابق میں گزری ہوئی آیت جو کل گزری تھی، جس کے اندر آپسی سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، پہلے ایمان والوں، کیونکہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ سلامہ تھا، دونوں نفع و نقصان کے ایک دوسرے کے مالک بنیں گے، یہ وعدہ آپس میں رکھا تھا. دشمن کے مقابلے میں بھی آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یہ وعدہ تھا. اس کے باوجود یہودیوں کی شرارت بڑھتے گئی. مسلمانوں کو تنگ کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے کہ گرفت میں بھی نہیں آنا اور تنگ کرتے چلنا، پریشان کرتے چلنا، ان میں سے ایک طریقہ سرگوشی کرنے کا تھا. بات حقیقت چاہے رہو نہ رہو، مسلمان کو دیکھ کر کانوں کے اندر کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ سرگوشی کی جاتی تاکہ مسلمان کو یہ احساس ہو کہ ان کے خلاف سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے انہیں منع کیا گیا. قرآن ایمان والے کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں اصلاح پیدا کرتا ہے، روح کی خباثت کو دور کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے. اللہ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں چھوٹی اور بڑی سبھی چیزوں کا احاطہ کلام پاک فرماتا ہے. اس کی وضاحت میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات فرماتے ہیں. اس کے سلسلے کی کڑی آج کی آیت میں ایمان والوں سے جو خطاب ہے اور تاکید ہے کہ دیکھو اے ایمان والوں، جب تمہیں آپس میں جس قسم کی ضرورت پڑے سرگوشی کرنے کی، یاد رکھنا دو پہلوؤں کو. ایک پہلو یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی، مخالفت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، نافرمانی والا پہلو سے تعلق رکھنے والی کوئی سرگوشی نہیں کرو گے. کل وضاحت کی جا چکی تھی، اللہ نے منع کیا ہے، ایسا کرنا یہ گناہ ہے. عدوان، زیادتی، ظلم، کسی کو تکلیف دینا، نہ دکھنے والے انداز میں کسی مسلمان بھائی کو ستانا ہوا، سرگوشی کرنا. تو لہٰذا عدوان والا حیثیت سے بھی تعلق نہیں رکھنا، گناہ کا تعلق نہیں ہونا، اور دین اسلام سے متعلق اس کی مخالفت والا پہلو نہیں ہونا. لیکن انسان کی زندگی میں سرگوشی انسان کی زندگی کا حصہ ہے. لہذا جب کبھی سرگوشی کرو تو کرو جو نیکی سے جڑی ہوئی ہو اور پھر خداوندی سے جڑا ہوا معاملہ ہو، دین والے معاملات کے اندر، خیر و اصلاح والے معاملات کے اندر، جس سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، دین اسلام کی مخالفت نہ ہوتی ہو، ایسی سرگوشی کر سکتے ہیں. لیکن ہر صورت میں اپنی زندگی میں تمہیں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک پہلو اچھی طرح یاد رکھو اور خوف خداوندی رکھو کہ تم تمام کے تمام کو اللہ کے روبرو حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے. کہ سارے کے سارے تمہاری زندگی کے پہلوؤں سے متعلق کتابوں کے ساتھ ہوگا. اور ایک چیز بنیادی طور پر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، انما النجوى من الشیطان. یہ سرگوشی کرنا، سب قسم کرنا، ایک دوسرے کے کاٹ کو ساتھ میں لے جا کر کہنا، یہ شیطانی حرکت ہے.
ایسی حرکت شیطان کی طرف سے، شیطان اس چیزوں کی طرف ورگلاتا ہے کہ انسان مائل ہو جاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو فکر میں مبتلا کر دے، غم میں مبتلا کر دے، پریشان کر دے۔ اور دوسرا پریشان بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عقیدے والی بات، قرآن سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کا انکار کسی انسان کو نہیں، عقیدے کے بگاڑ کا نام مسلمان اور غیر مسلمان، مومن غیر مومن کافر، صرف عقیدے کا بگاڑ کا نام، ورنہ اصل اللہ کا اقرار قوم کے دنیا کے ہر فرد کو کم و بیش ہے۔ دین اسلام جس کو کہتے ہیں وہ ایک عقیدہ صحیح رکھنے کا نام، زندگی کے کئی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا خیال میں اس کے کلام پاک کے ترجمے اور وضاحت کے درمیان بھی ان پہلوؤں کی طرف فکر کرنا، روشنی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھ سے بتائی گئی ہے اس چیز کو کئی پہلوؤں میں ذکر کیا گیا ہے اللہ پاک میں۔ پہلے بارے میں ذکر کیا گیا پہلے جادوگری سے متعلق کہ جادوگری ایک حقیقت ہے، عارف معروف کو بھیجا گیا تھا، وہ جادوگری سکھاتے بھی تھے اللہ کے حکم سے، یہ کہہ کر کے دیکھو یہ سیکھنا اللہ نے منع کیا، اس کے باوجود بھی تم اس میں مبتلا ہونا کرتے کون سکھانے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک عجیب آزمائش اور اس کا اثر ہوتا تھا۔ وہاں عقیدے والا پہلو ذکر کیا گیا، اللہ کے حکم، ارادے اور مشیت کے بغیر وہ اثر ہوتا ہی، جادوگر کے جادوگری کا اثر ہوتا نہیں، جب ہو جاتا ہے تو اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ ہو جائے۔ آنکھ دکھنے والے کے لیے سبب بنا وہ جادوگر، وہ نظر لگانے والے کی نظر، فکر یہاں بھی ذکر ہے یہ شیطانی حرکت ہے، شیطان کی طرف سے ہے، بھلے انسان کرتا تو شیطان کی طرف سے۔ شیطان کا مطلب سمجھا دیا گیا کئی بار، مخلوق ہے صرف انسان اور جن، اس کے سوا والی مخلوق شیطان نام کی مخلوق الگ نہیں ہے۔ جنات میں سے شریر صفت کے جنات جو ہیں وہ شیطان، انسانوں میں سے جو شریر قسم کے انسان ہیں وہ شیطان۔ اس طرح ہر برا کام بھی شیطان، ہر بری سوچ بھی وہ شیطان، الگ سے مخلوق نہیں۔ وہ شیطان جو ہے یا تو انسان ہے یا جن۔ اس طرح انسانوں کے اندر اچھے برے ہیں اور جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف وضاحت ہے من الجنۃ والناس، قرآنی تعبیر ہے پڑھتے رہنے کا حکم۔ دیکھو یہ شیطانی حرکت ہے، یہ تمہیں مومنوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ شیطان ایسا کرنے والے ایمان والوں کا ذرہ برابر بھی بگاڑ کر نہیں سکتے الا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یعنی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں اللہ کا فیصلہ رہتا ہے اور سبب انہیں بنتا ہے۔ تو اسی لیے والخیری وشرہ من اللہ تعالیٰ، عقیدے کی بنیادی چیزیں اسلام کی جو قرآن کی سب سے زیادہ آیتیں اسی کی بات کرتی ہیں۔ تو تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تکلیف پہنچ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ تمہارے عمل کا، تمہارے ارادے کا، تمہارے حرکتوں کا کچھ عمل دخل ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے سب کچھ اللہ آتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی علم سے، یعنی اللہ کی قضا کے اندر، تقدیر کے اندر یہ پھر ایسا ہونے کی چیز ہوئی ہے، لیکن تم کو اس کے اثر کو ٹالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دل مضبوط رکھو، فکر عقیدے کو مضبوط رکھو، اعتماد رکھنا ہے تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومن حقیقت میں ہوتا ہے وہ یقیناً وہ صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے. جب پکا بھروسہ رکھتا ہے تو اس قسم کی زندگی کی رکاوٹ میں انسان سمجھا کہ اللہ کا منشا کا کرنا ہے، یہ سمجھتے ہی اللہ کے پر اعتماد رکھ کر آگے بڑھنا ہے. ورنہ دنیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، کر رہی ہے، کرتے کر رہی ہے، اثر ہوتا ہوا دکھ رہا بھی ہے، اثر میں مشکلات ہوتے چل رہے بھی ہیں. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کا ایک ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے. لیکن اللہ کی میں بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، حکم ہے، اجازت ہے. لیکن وہاں پر یہ ایسی صورت میں بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے کرنا چاہیے کہ اس کے اور چند مزید آداب اور طریقے اس سے بچنے کے لیے سرگوشی اور گناہوں کی چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے وضاحت اگلی آنے والے اور دو آیتوں تک